بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق قطبی 43واں سبق ہے، اور اس سے پہلے 42واں سبق جو ہے وہ ہم پڑھا چکے ہیں۔ اگر آپ اس سبق کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ وہ 42واں سبق پہلے آپ دیکھ لیں تاکہ اس سبق کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ اگر آپ یہ سبق دیکھ رہے وہ سبق نہیں دیکھا تو آپ پہلے وہ سبق دیکھ لیں۔ فَإِن قُلْتَ، اگر آپ کہے ان عانیتم بقولکم، بقولکم، کہ آپ کے اس قول سے حصول العلم المطلوب، حصول علم مطلوب، یتوقف علی ذلک التقدیر، کس تقدیر پر جو پہلے آپ ذکر کر چکے ہیں، علی استحضار ما لا نہایت لہ، علی استحضار ما لا نہایت لہ، انہ یتوقف علی استحضار الامور الغیر المتناہیہ، اگر اس استحضار سے آپ کے امور غیر متناہیہ کیا ہو، دفعتاً واحدتاً ہو۔ اس استحضار سے مراد کیا ہو، استحضار دفعتاً واحدتاً ہو، کیا ہو، دفعتاً واحدتاً ہو۔ تو استحضار دفعتاً واحدتاً یہ ہم تسلیم نہیں کرتے، اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے کہ استحضار کیا ہو، دفعتاً واحدتاً ہو۔ پچھلے سبق میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ اس لیے کہ انہ لو کان الاکتساب بطریق التسلسل یلزم، اس سے لازم آتا ہے توقف حصول العلم مطلوب، مثلا زید ہے، علی حصول الامور الغیر متناہیہ، حصول غیر متناہیہ جس پر زید کا حصول جو ہے موقوف ہے، دفعتاً واحدتاً، دفعتاً واحدتاً، یہ اگر آپ یہ کہیں تو تو امور غیر متناہیہ جو ہے، امور غیر متناہیہ یہ معدات ہیں، امور غیر متناہیہ یہ معدات ہے لحصول المطلوب، حصول مطلوب کے لیے کیا ہے، معدات ہے۔ اور معدات ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک چیز موقوف ہو دوسری چیز کے، یعنی معلول موقوف ہو اس چیز پر، یعنی اس چیز کے عدم بعد الوجود پر، مثلا ایک قدم ہے، اس قدم کے یہ وجود میں آیا، یہ قدم آپ نے اٹھایا، یہ قدم وجود میں آیا، پھر آپ نے زمین پر رکھ دیا تو اس پر عدم آیا، تو اس کے عدم وجود کے بعد جب اس پر عدم آیا تو اس عدم پر یہ دوسرا قدم لینا موقوف ہے، تو ادھر دوسرا قدم کس پر موقوف ہے، وجود بعد العدم پر، تو اس کو کہتے ہیں معید۔ اور اس طرح آپ جب قدم اٹھاؤ گے، 100 قدم لوگے تو 100 قدم جو ہے وہ ایک ساتھ آپ جمع نہیں کر سکتے، وہ ایک ساتھ آپ جمع نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ایک قدم آپ لوگے تو اس پر جب عدم آیا، اور جب عدم آیا تو عدم جس چیز پر آ جائے آپ اس کو جمع نہیں کر سکتے، عدم کے بعد اس پر یہ کیا ہے، یہ دوسرے کے لیے معید ہے، پھر یہ 100 قدم جو ہے آپ 100 قدم لیں گے تو ہر قدم دوسرے کے لیے معید ہے، اور ان 100 قدموں کو آپ جمع نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح معید اور ذرائع ہے، یہ کیا ہے، یہ امور غیر متناہیہ، یہ کس کے لیے، حصول علم مطلوب کے لیے یہ معید اور ذرائع ہے، لحصول العلم المطلوب، لحصول العلم المطلوب، حصول علم مطلوب کیا ہے، مثلا زید ہے، اگر اس کو ہم نظری مانیں، اور والمعدات، معدات جس طرح قدم ہے، 100 قدم ہے، لیس من لوازمها، ان کے لوازم میں سے یہ نہیں ہے کہ ان تجتمع فی الوجود دفعتاً واحدتاً، کہ دفعتاً واحدتاً یہ سارے ایک ساتھ جمع ہو جائے، بلکہ ایک قدم اٹھائے گا تو وہ رکھ کے دوسرا قدم اٹھے گا، اگر دوسرا قدم جب اٹھایا تو پھر اس کو زمین پر رکھ دیا تو تیسرا قدم اٹھے گا، آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ 100 قدم آپ ایک ساتھ لے لیں، تو اس وجہ سے اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ امور غیر متناہیہ یہ معدات ہے کس کے لیے، حصول علم مطلوب کے لیے، اور حصول علم مطلوب کا استحضار جو ہے دفعتاً واحدتاً یہ ہم تسلیم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ معدات ہے، اور معدات ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، دفعتاً واحدتاً یہ جمع نہیں ہو سکتے، ایک ساتھ اس کا استحضار ممکن نہیں ہے ذہن میں۔ بل یکون السابق، بلکہ پہلا قدم جو ہے
یہ معید ہے کس کے لیے؟ لوجود اللاحق، دوسرے کے لیے. یہ جو ہے ایک معید ہے، یہ معید ہے کس کے لیے؟ اس کے لیے. پھر یہ اس پر عدم آیا، پھر یہ معید ہے اس کے لیے، اس کا عدم جو ہے یہ معید ہے اس کے لیے، اس کا عدم جو ہے یہ معید ہے اس کے لیے. جب اس پر عدم آیا تو اس کا اجتماع جو ہے وہ ناممکن ہے. بل یکون السابق، جبکہ پہلا جو ہے یہ معید ہے، یعنی ذریعہ ہے یا ذرائع ہے لوجود لاحق، دوسرے کے لیے، یعنی اس کے بعد آنے والے کے لیے. یہ تو ہم تسلیم نہیں کرتے کہ استحضار سے مراد کیا ہو؟ دفعتاً واحدتاً ہو. یہ میں بار بار آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سبق سے پہلے جو 42واں سبق ہے وہ آپ ضرور دیکھ لیں تاکہ یہ سبق آپ کے سمجھ میں آئے. یہ میں تفصیل سے نہیں پڑھا رہا اس لیے کہ اس کو میں نے تفصیل سے آپ کو سمجھایا ہے. وَإِنْ عَانَيْتُمْ، اگر آپ اس سے مراد عانیتم بھی انہ یتوقف علی استحضارها فی ازمنۃ غیر متناہیہ، اگر آپ یہ کہیں کہ یہ موقوف ہے علی استحضارها، استحضارها میں ہا ضمیر جو ہے یہ کس کی طرف ہے؟ امور غیر متناہیہ کی طرف ہے، کہ امور غیر متناہیہ کا استحضار جو ہے اگر آپ کہیں کہ یہ ازمنہ غیر متناہیہ میں ہو یعنی غیر دفعی ہو، فمسلم، تو یہ مسلم ہے کہ ہاں اس کو آپ مختلف زمانوں میں مستحضر کریں گے. پہلے ایک کو مستحضر کریں گے، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، پھر چوتھے کو، پھر پانچویں کو. لیکن اس میں آپ کیا تسلیم نہیں کرتے؟ اس میں ہم یہ تسلیم نہیں کرتے، ولیکن لا نسلم، اس میں یہ تسلیم نہیں کرتے کہ ان الاستحضار یہ دو دفعہ لکھا گیا ہے، ان الاستحضار الامور الغیر متناہیہ فی الازمنۃ الغیر متناہیہ محال، کہ ازمنہ غیر متناہیہ میں، ازمنہ غیر متناہیہ میں امور غیر متناہیہ کا استحضار جو ہے یہ محال ہے، یہ محال نہیں ہے، یہ محال نہیں ہے. یہ اس وقت محال ہے ذالک لو کان النفس حادثۃ، اگر نفس کیا ہو؟ حادث ہو. اگر نفس حادث ہو تو اس کے لیے ایک مخصوص زمانہ ہوتا ہے، یعنی اس پر پہلے آدم آ جاتا ہے، پہلے معدوم ہوتا ہے، بعد میں اس پر اس کا وجود آ جاتا ہے، اور اس کے لیے پھر ازمنہ کیا ہوتا ہے؟ متناہیہ ہوتا ہے. حادث کے لیے نفس جب حادث ہو تو اس کے لیے ازمنہ متناہیہ ہے، لیکن جب نفس قدیم ہو تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ وہ ازمنہ غیر متناہیہ میں موجود ہوتا ہے. نفس کس میں؟ ازمنہ غیر متناہیہ میں موجود رہے گا، اور جب اس میں موجود رہے گا تو ان کے لیے امور غیر متناہیہ کا حصول جو ہے وہ محال نہیں ہے، وہ محال نہیں ہے. فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ قَدِيمَةٌ، یعنی نفس یہ کس کی طرف ہے؟ نفس. تکون موجودتاً، تو نفس موجود رہے گا فی الازمنۃ الغیر متناہیہ، تو ازمنہ غیر متناہیہ میں نفس موجود رہے گا. تو جب ازمنہ غیر متناہیہ میں نفس موجود رہے گا تو وہ امور غیر متناہیہ کو حاصل کر سکتے ہیں ازمنہ غیر متناہیہ میں. فنقول، تو ان کا دونوں اس نے کہا کہ دفعتاً واحدتاً یا ازمنہ غیر متناہیہ میں، یعنی استحضار دفعتاً واحدتاً ہو یا غیر دفعی ہو، تو ہم نے کہا کہ ہمارا مراد دفعتاً واحدتاً نہیں ہے، اس لیے کہ معدات ہے ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. لیکن ہمارا مراد کیا ہے؟ استحضار فی ازمنۃ غیر متناہیہ. لیکن جب ہم نے کہا کہ استحضار غیر متناہیہ مراد ہے ہمارا، اس سے کیا مراد ہے ہمارا؟ استحضارها فی ازمنۃ غیر متناہیہ، تو استحضارها فی غیر متناہیۃ اگر مراد ہو تو پھر اس نے کہا کہ نفس قدیم ہو تو یہ ممکن ہے. تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہمارا اس وقت ہے جب نفس کیا ہو؟ حادث ہو، اور نفس حادث ہے، اس وجہ سے یہ اس کا استحضار فی ازمنۃ غیر متناہیہ یہ محال ہے. اور یہ ہم فن برہان میں یہ دلائل کے ساتھ ثابت کر چکے ہیں کہ نفس کیا ہے؟ حادث ہے، قدیم نہیں ہے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.